السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک ضعیف انسان کے ہاتھ میں اگر لاٹھی ہو جس کے سہارے وہ چل رہا ہو، اچانک سامنے سے کوئی درندہ آ جاتا ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر ایسے میں اس کی پہلی ضرورت لاٹھی کا سہارا ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی بقا کے لیے وہ لاٹھی کی مدد سے اس درندے کو بھگانے کی کوشش کرے گا۔ دوستوں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہترین اور شاندار دور ہے۔ دنیا گلوبل ولیج سے گلوبل سٹریٹ پر آ گئی ہے، جس میں موجود ہر شخص اپنے مکان کی بالکنی سے 7 سمندر پار کے شخص کو بھی ہاتھ ہلا کر سلام کر سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی ہر انسان کی دسترس میں ہے اور کوئی بھی خبر اب روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کر رہی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ کو ٹی وی، ریڈیو اور اخبار میں موقع بھی نہ ملے، لیکن آپ کے پاس معلومات اور آئیڈیاز ہیں، آپ کے کنٹینٹ میں جان ہے، آپ بات چیت کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیمرہ اور انٹرنیٹ کنیکشن ہے، تو پھر لاکھوں لوگ آپ کو فالو کر سکتے ہیں۔ یہ دور جس قدر سہولیات سے مزین اور تیز رفتار ہے، اسی قدر خطرناک بھی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہر شخص فائٹر جہاز میں بیٹھا ہے اور اس کا اچھا یا برا استعمال پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوستو، یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو کنٹینٹ ویب سائٹ ہے، جہاں آپ کو انٹرٹینمنٹ اور خبروں کے ساتھ ساتھ بہت ساری پروفیشنل اور مثبت چیزیں بھی مل سکتی ہیں۔ ہم میں سے ہر دوسرا شخص یوٹیوب کا استعمال کرتا ہے اور حالیہ دور میں سارے افراد یوٹیوب پر چینل بنا کر اپنی مقبولیت اور آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان اس سوچ کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اب بہتر سے بہتر تعلیم اور پروفیشنل ٹپس آپ کو یوٹیوب پر بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم وہ بنیادی باتیں کریں گے جو کسی بھی یوٹیوب چینل چلانے کے لیے مائنڈ سیٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے آپ کے مقصد کا تعین۔ جب آپ یوٹیوب چینل بنانے کا سوچیں تو سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یوٹیوب آپ کے لیے کیا ہے۔ ابتدا میں ہم نے جو مثال دی تھی اس کے مصادق یوٹیوب ایک کثیر المقاصد استعمال ہونے والی لاٹھی ہے، جس کے سہارے چلتے ہوئے آپ نئی باتیں سیکھ اور سکھا بھی سکتے ہیں اور کسی بھی سوچ اور فکر کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ یوٹیوب پر کس مقصد کے تحت آ رہے ہیں۔ آپ جو دوسروں کو بتانے اور سکھانے جا رہے ہیں، کیا خود بھی اس سے مطمئن ہیں؟ نمبر 2، آپ کا محنتی اور مصدق نالائق۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے اور بغیر محنت کے یوٹیوب پر آپ آ رہے ہیں تو آپ کی ساری نالائکیاں اشکار ہو جائیں گی اور آپ رجسٹر نالائق قرار پائیں گے۔ جب ایک دفعہ انسان کی حقیقت کھل جائے گی، اس کے پاس بتانے، سمجھانے اور سکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر لے، اپنی ڈوبتی ناؤ کو وہ بچا نہیں سکتا۔ دوستوں، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے کام اور اپنے نظریات اور افکار سے معاشرے کو کچھ فائدہ دے۔ یوٹیوب پر آنے والا ہر وہ شخص جس کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے، جو ابلاغ کی صلاحیت سے محروم ہے، جس کو کیمرے کا سامنا کرنا نہیں آتا، جس میں کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر وہ خود کو اپنے وقت کو ضائع مت کرے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، لیکن کچھ پیدائشی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں درست نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی خامی ہے جو باوجود کوشش کے بھی درست نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ دوستوں، میرے مطابق درست مقام پر درست شخص ہونا چاہیے، یعنی جس انسان کو یوٹیوب کی اہمیت اور افادیت کا علم ہو وہ یوٹیوب پر ہے، کیونکہ یوٹیوب ایک ایسا ہے جہاں پر انسان قابل اور محنتی ہو، یہ اس کو لوگ فالو کریں گے۔ شہرت آمدنی میں بے تحاشا اضافہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے کنٹینٹ، آپ کی معلومات اور نئی آئیڈیا سے اگر سماج کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کے لیے پلکیں بچھائیں گے اور آپ پر پھول نچھاور کریں گے۔ نمبر 3 پہ آپ پہلے تیاری کریں پھر عمل کریں۔ مجھے اپنے یوٹیوب چینل پر آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ویڈیو ریکارڈ کروانے کا سلسلہ گزشتہ 8 سے 10 سال سے میرا جاری ہے۔ 5 سالوں کی بھرپور محنت کے بعد جب میں نے اپنا چینل شروع کیا تو بڑی تیزی سے مقبول ہو گیا اور آج وہ لاکھوں سبسکرائبر تک پہنچ چکا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ میں پہلی دفعہ ہی کیمرے کے سامنے نہیں آ کے بیٹھا، بلکہ اس سے پہلے میں نے اس کے لیے درکار تمام لوازمات اچھی طرح سمجھ لیے، پھر ان پر بھرپور محنت کی۔ میں وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو اپ گریڈ کرتا رہا اور میں سمجھ گیا کہ ان 5 سالوں میں دنیا یہ مان چکی ہے کہ اب یوٹیوب ایک بہت بڑی طاقت ہے
اور اگر یوٹیوب پر لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیڈر ہیں۔ مجھے یہ بھی ادراک ہوگا کہ لیڈر صرف سیاستدان نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ شخص لیڈر ہے جس کی بات سنی جاتی ہے، جو لوگوں کو قائل کر سکتا ہے، جو سوچ کا نیا زاویہ دے اور نئی رائے عامہ پیش کر سکے۔ نمبر 4 پہ منفرد کیا چیز ہے؟ آپ یوٹیوب پر جو چیز لے کر آ رہے ہیں اس میں انفرادیت کیا ہے؟ کوئی شخص آپ کی بات کیوں سنے گا؟ آپ کے چینل پر وہ کیوں آئے گا؟ یاد رکھیں، جب بھی آپ کے پاس حکمت عملی یعنی وزڈم ہوگا تو پھر لوگ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے۔ تب آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ سورج کو نکلنے کے لیے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی چاند اطلاع دے کر نکلتا ہے۔ کمال اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، لیکن جو اپنے چینل پر ہر بات کے بعد یہ کہتا ہے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو یہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کچھ بیچنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ہمارے فائدے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نیکسٹ ون، آپ کی نیت۔ یوٹیوب چینل بناتے وقت اگر آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے خیر کا کوئی کام لے، اور ہر قدم پر آپ نیکی کما سکتے ہیں۔ اچھی نیت راستے آسان کر دیتی ہے۔ یہ نیت آپ کو منزل پر پہنچاتی ہے، اور آپ کی نیت اچھی ہوگی تو رب آپ سے کام بھی بڑے بڑے کروا لے گا۔ اس کے بعد ایک قدرت آپ کو تیار کر رہی ہوتی ہے۔ دوستوں، در حقیقت زندگی کا کوئی بھی واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ قدرت آپ کی زندگی کے مختلف واقعات میں تیار کر رہی ہوتی ہے آپ کو۔ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے انسان مسلسل اوپر چلتا ہے اور کبھی بھی زینے پر ٹھہرتا نہیں ہے، لیکن زندگی کی سیڑھی پر جگہ جگہ قدرت آپ کو روکتی ہے۔ یہ روکنا اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت، کردار اور افکار کو تیار کیا جائے، آپ کے یقین، نظریے اور پر اثر ہونے کو مضبوط کیا جائے۔ یہ سب خصوصیات وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو ایک سا ہی رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے اس کی زندگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس وقت ہم نے یوٹیوب پر کام شروع کیا اس وقت ہمارے پاس اعلیٰ معیار کی کوئی پروڈکشن نہیں تھی، بلکہ ایک معمولی سا کیمرہ اور عام سا انٹرنیٹ کنیکشن تھا، لیکن بات میں وزن تھا، اس لیے وہ ہر ایک کے دل میں جگہ بنا گیا۔ نیکسٹ ون ہے سادگی۔ ہمیشہ سادہ زبان اور الفاظ استعمال کریں۔ میری اکثر باتیں میری زندگی کے تجربات پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے ان میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر میں آج کل کئی گھنٹے بولنا پڑے تو میرے پاس کوئی مواد کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ خوبی اس شخص میں ہوتی ہے جو مسلسل سیکھ رہا ہوتا ہے، بات ذہن نشین کر رہا ہوتا ہے۔ سیکھنا صرف کتاب سے نہیں ہے، بلکہ آپ مشاہدہ، اپنے اساتذہ، آڈیو اور ویڈیو سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے اخلاص۔ جب تک انسان اپنے مشن کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا اس میں ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے ساتھ مخلص ہونا ہے، اپنے فالوور کے ساتھ بھی، اور آپ کا اخلاص آپ کے کام کا تعین کرے گا۔ اور پھر آپ ہر اس موضوع کو چھوڑیں گے جو آپ کے نظریے کے مطابق نہ ہو۔ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کام نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے مشن کے مطابق دن رات میں کام کرنا پڑتا ہے۔ لاسٹ ون ہے محنت۔ آج کل کام کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب کے صفحے کو پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی موڈ اور طبیعت پر کام نہیں ہوتا، بلکہ مائنڈ فل ہو کر کام کرنا پڑتا ہے۔ یوٹیوب میں مائنڈ فل ہونے کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ موجود میں مکمل طور پر ڈوب جانا، یعنی یہ وہ طاقت ہے جس انسان کے پاس ہوتی ہے تو اگر وہ نالائق بھی ہو تب بھی قدرت اس کو لائق کر دیتی ہے۔ دوستوں، شرط یہ ہے کہ وہ محنتی ہو، لائق ہو، اور سست انسان بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسان کی محنت اس کی بڑی بڑی کامیابیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے، جیسے کہ چونکہ فزکس، میتھ اور کیمسٹری کا ٹیچر، اس میں اپنے تدریس اور محنت کے حساب سے بولنا ہے، اپنا لیکچر تیار کرنا ہے، لیکن ہر شخص نے جو اس سے سیکھنا ہے، اور ہر ایک انسان کا پڑھانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اس لیے ہمارا انداز کچھ ڈیفرنٹ ہوگا، اس میں کچھ کمیاں ہوں گی، کچھ کوتاہیاں ہوں گی، اس کو پورا کرنے میں ٹائم لگے گا۔ لیکن جب آپ بار بار اپنے کام کا فیڈ بیک لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کام کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ آپ کا کام مزید مؤثر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بات کس کو کیسے کب کہنی ہے۔ اس خاصیت کو پانے کے لیے ہم نے اتنی انتھک محنت کرنی ہے کہ اس سفر میں واصف علی واصف کے ایک جملے نے ہمیں یہ بات یاد کرا دی کہ پورے دن کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے نیند چاہیے، اور پوری زندگی کی تھکاوٹ موت اتارتی ہے۔ آرام کرنے کی جگہ صرف قبر ہے۔ زندہ انسان کو ہر وقت متحرک، منظم اور چوکس اور تیار رہنا چاہیے۔ دوستوں، جیسے کہ تدریس ایک اہم اور اساس فریضہ ہے کیونکہ اساتذہ نسلوں کی تعمیر کرتے ہیں، اسی طرح یوٹیوب چینل بھی استاد کی طرح ہوتا ہے۔
آپ یہ چلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس سے قوموں کی تعمیر کا کام لیتا ہے یا تخریب کاری کا کام لیتا ہے۔ وہ اپنے ہر فعل کے لیے جواب دہ ہوگا، لہٰذا اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں، محنت کریں، کوشش کریں اور اچھے خیالات کو فروغ دے کر اپنے حصے کا دیا روشن کریں، اور جو وقت جو آپ کو ملا ہے اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں۔ اور وہ وقت دور نہیں جب لوگ آپ کے نام کے گن گائیں گے اور آپ کے پینل پر بیٹھ کر آپ کی کامیابی